میرا نام ظفر علی شاہ ہے، والد کا نام مطیب شاہ ہے۔ چترال سے میرا تعلق ہے اور دارالعلوم سے درج اولیٰ سے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح الرؤوس۔ وقال ابو موسى ولد لي غلام فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبالسند المتصل منها قائم کیا اور عنوان ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے اگر برکت سے دعا کی جائے یا بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جایا جائے اور بزرگوں سے ان کے لیے دعا کروا دی جائے، ان کے سر پر ہاتھ ڈبا دیا جائے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ تحمیل بھی ثابت ہے کہ صحابہ جو تھے اپنے نومولود بچوں کو لے جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبائی ہوئی تو عید لا کر ان بچوں کی تحمیل کی جاتی، یہ ساری کی ساری باتیں سنت کے مطابق۔ جی بالسند المتصل الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن زياد بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال ابو عبد الله ويقال جعد وجويد قال سمعت سعيد بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أخي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم بين كتفي مثل زر الحجلة. اور گھنٹی ہوتی ہے کپڑے اور حجلہ یا روسی، آج کل بھی کچھ رواج ہے اور پرانے زمانے میں بھی رواج تھا کہ دلہن کے لیے ایک تیار کی جاتی ہے، چارپائی کے چاروں طرف کچھ اس کا کپڑا سا بنا دیا جاتا تھا۔ اب بھی بہت سارے علاقوں میں اس کا رواج ہے، ہمارے یہاں بھی کراچی وغیرہ میں رواج ہے کہ اسٹیج بنا دی جاتی ہے دلہا اور دلہن کے لیے، تو اس میں کپڑے کی چیزیں لٹکا دی جاتی ہیں اور اس میں کنڈیاں ہوتی ہیں۔ کنڈی بٹن کو کہتے ہیں، ایک بٹن تو یہ ہوتا ہے، ایک بٹن ہوتا ہے کپڑے کا، ہوتا نا آپ کے بعض علاقوں کے اندر کپڑے کا بٹن ہوتا ہے موٹا تھا، تو وہ جو کپڑے کا بٹن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دیکھ، اور وہ جو حجلہ یا روسی ہوتا تھا اس میں وہ کپڑے کے بٹن لٹکے ہوتے تھے۔ تو راوی نے تشریح دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ ایسی تھی جیسے حجلہ یا روسی کی کپڑے کی گھنٹیاں، اور بعض علاقوں میں بیت الحمامہ کا بھی ذکر آتا ہے جیسے کہ ہماری وغیرہ میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو تشریح مختلف چیزوں سے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل رضي الله عنه وعنهم انه كان يخرج به جده عن ابي عقيل رحمه الله انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق رضي الله عنه من السوق الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه أو قال إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الآخرة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے ان کو بچپن میں
علیہ وسلم نے برکت کی دعا دیتی ہے کہ ان کو تجارت میں بڑا نفع ہوتا تھا اور بس اوقات ایک پوری اونٹنی صحیح سالم سامان کے ساتھ لگی ہوئی، اور آج کل کی جو آپ پہلوں سے کب سامان سے بھرا ہوا تو نفے میں ان کو مل جاتا تھا اور نفع گھر دیکھ دیتے تھے تو یہ نفع آج ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر کو معلوم تھا کہ عبداللہ ابن شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دی ہوئی ہے، تو جب بھی بازار میں ملاقات ہوتی تھی تو عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن شام سے کہتے تھے اشریکنا فی تجارت، اپنی تجارت میں تم ہمیں بھی شریک کر دو کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ہمیں مل جائے، برکت ہمیں بھی مل جائے۔ مقصد پیسہ حاصل کرنا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں شریک ہونا تھا۔ جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن امين شهاب قال اخبرني محمود بن ربيعه رضي الله عنه وعنهم وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئر. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأوتي بسبيل فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه الماء ولم يغسله. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، انہیں پیشاب کر دیا تو الصبي ولو كان نبيا مشہور ہے، تو بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، تو اس نے پیشاب کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا فأتبعه الماء، اور اس پیشاب کے پیچھے پانی کو لگا دیا، یعنی جہاں جہاں پیشاب کیا تھا وہاں وہاں آپ نے پانی بہا دیا۔ ولم يغسله غسلا شديدا، اور آپ نے باقاعدہ نچوڑ کے اس کو نہیں دھویا۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اصل چیز 3 مرتبہ نچوڑنا نہیں ہے، یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے۔ 3 مرتبہ تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا وسوسہ ختم ہو جائے، کیونکہ آپ موسوس ہیں تو آپ کو وسوسے سے آتا رہے گا، ورنہ اگر ظن غالب ہو جائے کہ کپڑا یا وہ چیز پاک ہو گئی ہے تو 3 مرتبہ دھوئے بغیر بھی وہ چیز پاک ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ نے نلکے کے نیچے کوئی کپڑا رکھا یا کوئی لوٹا رکھا جو ناپاک تھا، اس پر پانی بہتا رہا اور آپ کا اندازہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کیا ہے، تو 3 مرتبہ سے زیادہ پاک ہو گیا ہوگا تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ اعتبار ظن غالب کا ہے، 3 مرتبہ نچوڑنے کا نہیں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا میں بات پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک ساتھ تھے تو وہ 3 مرتبہ نچوڑا کرتے تھے اور 3 مرتبہ اتنی زور سے نچوڑتے تھے کہ اون کی آواز آتی تھی، تو وہ پورے محلے میں ان کا لقب مشہور ہو گیا اون۔ یہ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے بازوں میں پڑھ لینا تو ملا۔ تو اس حضرت نے لکھا کہ کتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ظن غالب ہو گیا، آپ نے 3 مرتبہ پانی بہا دیا، ظن غالب ہو گیا کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے تو رائے مبتلا بھی گنجا ہے، تو این کرنے کی یا منہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے آتا ہے، اور خاص طور پر جو سبھی کا پیشاب ہے اس کے بارے میں تو بحث آپ نے پڑھ لی ہوئی، اس میں غور خدمت ہے، اور ہمارے یہ تو ہمارے یہاں ہے، اور بعض علماء کے یہاں تو اور زیادہ اس میں تفصیل ہے، طہارت کا بھی قول ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه انه راى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يوتر بركعه۔ تو یہ روایت اس لیے ذکر کی کہ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعید جو ہے یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز کو طاق بناتے تھے 1 رکعت کے ساتھ۔ اگر احناف سے پوچھو گے تو ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ نماز کو طاق بناتے تھے 1 رکعت کے ساتھ، اور اگر آپ اور حضرات سے پوچھو گے تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ یوتی روزے رکعتیں وہ 1 رکعت کا وتر پڑھتے، لیکن ترجمے میں فرق ہے۔ ہمارے نزدیک ایثار کا مطلب ہے طاق بنانا، تو اگر آپ نے رات کو 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو آخر میں 1 رکعت پڑھ کے اس کو طاق بنا دو، لیکن یہ کلام ہے۔ میرا نام غلام اللہ ہے، والد صاحب کا نام خادم اللہ ہے، ڈراوی خان سے تعلق ہے، اعلام اعظم میں دوسرا سناؤں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا عمر بھر میں ایک مرتبہ کا فرض ہے. عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نامی اور اس میں گرامی آئے تو ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے. اور نماز کے اندر درود شریف کا پڑھنا سنت ہے. اور مختلف اوقات میں خاص طور پر جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ایک مرتبہ کے بعد پڑھنا مستحب ہے. تو کبھی درود فرض ہے, کبھی واجب ہے, کبھی سنت ہے اور کبھی مستحب ہے. جی اول اور آخر میں درود پڑھنا مستحب ہے. اس طرح نماز کے بعد آخر میں درود پڑھ نماز کہہ رہا ہوں. اذان کے بعد جو دعائے وسیلہ کی جاتی ہے اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے. اور اسی طریقے سے جب آدمی مسجد سے نکلے, مسجد میں داخل ہو, بسم اللہ بہتر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اس وقت میں بھی درود. بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں درود مستحب ہے. تو عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض, اور جب نام نامی آئے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب, نماز میں سنت, اور بہت سارے اوقات میں مستحب. ہاں. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال ألا أهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه قال حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فقد علمنا فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. مختلف درود کے صیغے ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے رسالے میں ان تمام مشہور درودوں کو جمع بھی کر دیا ہے. اس کا نام ہے زاد السائل. پورا مشہور رسالہ ہے اور اس میں وہ سارے درود جو احادیث شریفہ کے اندر وارد ہوئے ہیں وہ سب جمع ہے. ایک اور کتاب ہے دلائل و خیرات, وہ بھی درود شریف کی ہے مگر اس میں درود غیر معصور بہت زیادہ ہے, معصور بہت کم ہے. اور یہ زیادہ صحیح چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں سارے کے سارے درود شریف معصور ہے. چلو ایک سوال, اگر کسی کافر کا کلام نقل کیا جائے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے تو وہاں درود شریف پڑھنا کہتا ہے؟ کہاں ہے نہیں, اس میں تو جب اس کا کلام نقل کیا جا رہا ہے تو اگر اس نے پڑھا ہے تو آپ بھی پڑھیں گے, اور اگر اس نے نہیں پڑھا تو آپ بھی نہیں پڑھیں گے. البتہ بعد میں ذکر کر کے درود شریف پڑھ لینا چاہیے تاکہ مجلس جو ہے درود سے خالی. قرآن مجید میں اگر آئے وما محمد الا رسول تو آپ کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھو گے؟ اس لیے کہ تلاوت نقل ہو رہی, آیت نقل ہو رہی, وہ تو جیسا کلام ہے ویسے نقل کر دیا جائے. باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وصل عليه إن صلاتك سكن لهم. یہ مسئلہ کل پرسوں ساتھی نے بتا دیا تھا کہ صلاۃ جو ہے غیر انبیاء پر استقلالاً تو نہیں ہو سکتی مگر طبعاً اور ضمناً ہو سکتی. براہ راست بھی کر لی جائے, استقلالاً بھی کر لی جائے تو حرام نہیں, حرام نہیں. اسی لیے دیکھو روایتوں میں جو آ رہا ہے تو وہ تو استقلالاً ہی ہے. اللہم صلی علی آل ابی اوفا, وہاں تو استقلالاً ہے, تو استقلالاً بھی حرام نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر تشبہ ہو جاتا ہے غیر نبی کا نبی کے ساتھ, اس میں تشبہ ہو جاتا ہے غیر نبی کا نبی کے ساتھ, اس لیے مکروہ کہا جاتا ہے.
وہ کہا کہ کلام میں بڑی احتیاط ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو صاف کیا ہے کہ حرام نہیں ہے غیر نبی کے لیے استقلال، ہاں مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ سے تشبہ. چلو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنه كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه وأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فجعلوا له زكاة ورحمة. بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے تھے کہ ایما مومن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزكاة ورحمة تقربه بها إليك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف الفاظ آ رہے ہیں. اے اللہ جس کسی مومن کو کبھی میں نے برا بھلا کہا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو یا میں نے اس پر غلطی سے لعنت کر دی ہو، اے اللہ میری اس پر دعا کو آپ اس کے لیے زکات، رحمت اور برکت بنا دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں ہر وقت یہ خیال رہتا تھا ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو گئی. اور آج کل کا نئے لوگ سمجھتے آدمی سمجھتے ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم تو پورے نہیں. کتنا یہ سوچنے کا کتنا فرق ہے. نبی اور صدیقین جو ہے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جو عام آدمی ہے وہ اپنی نیکی پر ناز نخرے کرتا ہے، وہی تکبر کہلاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن معصوم ہونے کے باوجود جو تھے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی ہو، برا بھلا کہہ دیا ہو، اس پر لعنت کر دی ہو، تو اے اللہ آپ اس بددعا کو بددعا نہ بنائیے گا اس کے حق میں، بلکہ اس کے حق میں بھی اس کو بھی رحمت بنا دیجیے. مختلف کتابوں میں مشائخ اور بزرگوں سے درود شریف کے سیغے منقول ہوتے ہیں اور ان کے فضائل نقل کیے جاتے ہیں، تو ان کی شرح کیا ہے؟ بس پیارے بات یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہیں بس وہی افضل ہے. باقی درود شریف کا کوئی اور آپ ابھی بیٹھ کر یہاں کوئی بنا لو تو وہ ناجائز تو نہیں ہے. اگر آپ ضرور یہاں بیٹھ کر کوئی بنا لو یا کوئی بزرگ بنا لیں یا ذرائع خیرات کے مصنف بنا لیں کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن ایک وہ درود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اور صحابہ نے اس کو روایت کیا، اور ایک درود وہ ہے کہ جو جناب 1000 سال بعد کسی بزرگ نے پڑھا. دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زمین اور آسمان کا فرق ہو. صحیح سوال. کبھی کبھار بدعتیوں کے پیچھے اتفاق سے نماز پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ نماز کے بعد مخصوص درود پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب کیا مطلب وہ درود پڑھتے ہیں مخصوص انداز سے اور لازمی سمجھ کر، تو آیا ہم ان کا درود سن کر ہمیں بھی جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ وہی بات ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے بخاری اول میں آپ نے پڑھ لی. کیا عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ ہم کیا باغیوں کے ساتھ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ نہیں پڑھا. میں نکال دوں آپ کو بخاری اول میں، آپ نے پڑھا ہے مجھے ساتھ. تو کیا فرمایا تھا عثمان غنی نے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں شریک ہو جاؤ، اور جو برائی کریں تو اس سے بچو. تو جس لہجے میں وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں آواز کے ساتھ، اس لہجے میں شرکت تو جائز نہیں ہوگی، لیکن درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ صحیح. دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے دیگر انبیاء علیہ السلام؟ انبیاء کے لیے دیگر انبیاء نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء جو ہیں ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں.
وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سبقته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. باب التعوذ من الفتن. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة ثم من أبي؟ قال حذافة ثم أنت عمر قال حذافة ثم أنت عمر رضي الله تعالى عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. یہ روایت جو ہے انشاءاللہ کتاب التفسیر میں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ تم سوال کر لیا کرو، تو صحابہ سوال کرنے لگے اور کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سوال ہو گئے اور اتنے زیادہ ہونے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو گیا اور آپ کو غصہ آ گیا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا اچھا پوچھو جو پوچھتے ہو، اور غصے میں فرمایا تو لوگ ڈر گئے اور بعض لوگ رونے لگے. جیسا کہ روایت میں آتا والے فاروق فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ آدمی اپنا سر نیچے دیے کپڑے میں رو رہا ہے، لوگ رو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بہت تکلیف پہنچائی. تو آیت نازل ہو گئی اے ایمان والو مت سوال کیا کرو ایسی چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم تسؤکم کہ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. اسی لیے کہا جاتا ہے سوال کی بس ایک حد ہے، اس سے زیادہ سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ویسے تو اچھا سوال جو ہے وہ نصف العلم ہے، حسن السؤال نصف العلم، لیکن جب سوال حد سے زیادہ بڑھ جائے تو تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرمایا صحابہ ڈر گئے. چنانچہ جب نتیجہ یہ ہوتا تھا کوئی سوال ہی نہیں کرتا تھا بلکہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے تو آ کے سوال کرے. تو حدیث جبرائیل کا قصہ پیش آیا جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہو. جی میرا نام شیراز انور ہے، والد کا نام محبوب علی، حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، دوسرا سال ہے جانا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التعوذ من غلبة الرجال. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عامر بن أبي عامر مولى المطلب بن عبد الله بن حنبل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. یہ تعبد ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں پریشانی سے اور غم سے. ہم کا تعلق ہوتا ہے مستقبل، آپ پریشان ہیں پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو یہ ہے پریشانی. اور ایک ہوتا ہے غم، غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے. تو اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مستقبل کی پریشانی اور ماضی کے غم سے، بلکہ پریشانی اور غم سے. والعجز والکسل، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے. عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ وہ کام کر سکیں اور ہم نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 2 ہاتھ دیے، ہمیں بھی 2 ہاتھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل دی ہے، ہمیں بھی عقل دی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہی آزادی ہیں جو ہمیں دی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ کام کر سکتے ہم نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم عاجز ہیں. اور یہ عاجزی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. آدمی کو عاجز نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ایک مقدمے میں آپ نے پڑھا ہوگا مشکات کے اندر کہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا. ظاہر دونوں کے حق میں تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کے حق میں فیصلہ کیا تو جس کے خلاف فیصلہ کیا وہ کیا کہنے لگا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سارا بوجھ اللہ نے یہاں پہ ڈال دیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو آدمی کو عاجزی اختیار نہیں کرنی چاہیے. کام طریقے سے کرو, پھر اس کے بعد عاجز ہو جاؤ, پھر پہنچ گئی اللہ و نعم الوکیل. مقدمہ صحیح طریقے سے نہیں لڑا, کاغذات تم نے نہیں رکھے اور جناب الٹی سیدھی حرکتیں کی. اب سارا بوجھ ڈال دیا اللہ میاں کے اوپر. ارے تم نے بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو حکم دیا تھا, تم بھی تو صحیح کام کرو. تو آدمی جو کام کر سکتا ہے وہ نہ کرے اسے کہا جاتا ہے عاجز. تو یہ عاجز ہونا یہ بڑی خراب چیز ہے. اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں عاجز ہوں. اب یہ کافر ہے کہ مختلف چیزوں میں آگے بڑھ سکتے تو مسلمان کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو 2 ہاتھ دی ہمیں بھی 2 ہاتھ دی ہیں, ان کو اگر آنکھیں دی ہمیں بھی آنکھیں دی ہیں. تو آدمی کو عاجز بن کے بیٹھ جانا کبھی ہم تو پیچھے ہی رہیں گے. ارے میں کیوں پیچھے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو ہمت دی ہے, تم بھی انسان ہو, انسان سے بڑھ کر مسلمان ہو, تو تمہیں عاجز بننے کا کیا مطلب؟ اس عاجزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. کسل کہتے ہیں سستی کو, کہ آدمی جو اپنا مرا ہوا بیٹھا ہے اس کو, بھائی تم سو جاؤ گا تمہیں زیادہ سستی ہو رہی ہے, لیکن اگر بیٹھے ہو تو پھر چست ہو کے بیٹھے. تو آدمی کو چست رہنا چاہیے. ہمارے شیخ حضرت مولانا نصیر اللہ صاحب بہت فرماتے تھے کہ مومن جو ہے وہ سست نہیں ہوتا بلکہ چست ہوتا ہے. فرماتے تھے جو لوگ جوانی میں اتنی سستی کرتے ہیں بڑھاپے میں ان کا کیا حال ہوگا. جو لوگ جوانی میں اتنی سستی کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں تو پتہ نہیں ان کے اوپر کیا قیامت گزر جائے گی. تو آدمی کو چست ہونا چاہیے. ہاں نیند آ رہی ہے سو جاؤ جا کے, لیکن سونے کے بعد جب اٹھو تو کم از کم چست ہو کہ ڈھیلے ڈالے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو چست ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں سستی سے. اور بخل کے معنی کنجوسی, اور جبن کہتے ہیں بزدلی کو, اور غلائن کے معنی ہے قرضے کا چڑھ جانا. قرضے کا چڑھ جانا کہ آدمی کے اوپر قرضہ چڑھ جائے, اور آپ کو پتا ہے کہ قرضہ بہت بری چیز ہے, آدمی بہت رسوا ہوتا ہے. وغلبۃ الرجال, اور اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے غالب آنے سے, کہ لوگ میرے سر پہ سوار ہو جائیں. اب اگر دوسرے آپ کے سر پہ سوار ہو جائیں, آپ مغلوب ہو جائیں, وہ غالب ہو جائیں, تو کتنی پریشانی ہوگی. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں وغلبۃ الرجال. ان سب چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی, اور اس کے ایک جز کو امام بخاری نے لیا اور عنوان قائم کیا کہ باب التعبد من غلبۃ الرجال. چلو فلم أزل أقدمه حتى أقبلنا من خيبر فأقبلت بصفية بنت حيي قد حازها, فكنت أراه يحذي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنعنا حيثا في نطاع, ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا, وكان ذلك بناءه بها, ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة, اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ترجمہ کرانے کی ضرورت یہ حدیث گزر گئی ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نہیں گزری. تو میں مسلسل حضور کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ہم خیبر سے واپس آئے تو آپ صفیہ بنت حیی کو ساتھ لے کر آئے. رہا اور آپ نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا. فکنت اراہ, تو میں حضور کو دیکھتا تھا یحذی وراءہ بعباءۃ او بکساء, کہ آپ اپنے پیچھے اپنی عبا کو یا اپنی چادر کو جمع کر رہے تھے. حضرت صفیہ کو بٹھانے کے لیے آپ نے اپنی عبا اور چادر کے تہیں لگا کے اس کو گدی سی بنا دی تاکہ میری بیوی پیچھے بیٹھ جائے. ثم یردفها وراءہ, اور پھر حضرت صفیہ کو آپ اب اپنے پیچھے سوار کرا رہے تھے. یہاں تک کہ جب ہم صحابہ مقام پر پہنچے تو ہم نے حلوہ بنایا ایک چمڑے کے دسترخوان میں. پھر آپ نے مجھے بھیجا اور میں نے لوگوں کو بلایا, سب نے وہ ولیمہ کھایا.
اور یہ رخصتی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ کے ساتھ. پھر آپ واپس پلٹے مدینے کی طرف جاتے تھے. جب بہت پہاڑ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. معلومہ کہ بیوی کے لیے راحت کی کوئی تدبیر اختیار کر لینا جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہو کہ بیوی کو اگر آدمی اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لے جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا پردے کے ساتھ قید احتراز. باب التعوذ من عذاب القبر. پیچھے کیا سکتا ہے دائیں اور بائیں بھی بٹھانا چاہیے. اب اونٹنی میں تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ دائیں بٹھا ہی نہیں سکتے تھے, کہاں بٹھا سکتا ہے, نہ بائیں بٹھا سکتے تھے. لیکن آج کل کی گاڑی میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لے تو اس کی بھی اجازت ہے, کوئی ممانعات ثابت نہیں ہے کسی روایت. چلو. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. اور ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے, بیوی کو پیچھے بٹھا کے یا بہن کو یا ماں کو پیچھے بٹھا کے لے جائے, جائز نہ جائے پردے سے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتنا فرق ہے کہ جو موٹر سائیکل ہوتی ہے اس میں وہ نہیں ہوتا, اور جو اونٹ کے پیچھے ہوتا تھا وہ ہودج ہوتا تھا, تو اس میں گرمی اور سردی سے بچانے کا پردے کا انتظام زیادہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے دونوں. جی. أنه كان يأمر بهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. وبه قال حدثني بنا میں آتا ہوں کہ مجھے واپس کر دیا جائے ارذل العمر کی طرف. ارذل العمر سے مراد یہ ہے کہ آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے, نہ اس کے کچھ کھا سکے نہ پی سکے, اور ہر بار دوسروں کا محتاج اللہ سے اس کی پناہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پناہ مانگتے. وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه فقالتا لي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم انهم ان اصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان عجوزين وذكرت له فقال صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رايته بعد في صلاه الا تعوذ من عذاب القبر. اور اس میں دیکھو روایت میں آ رہا ہے انہم یعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها کہ سارے بہائم سنتے ہیں. تو بہائم جو ہیں وہ صدیق کی آواز سنتے ہیں یا علیین کی آواز. ظاہر نہ صدیق کے نہ علیین کی, بلکہ اسی جو دنیاوی قبر ہے وہیں تو بہائم ہوتے ہیں. معلوم ہو کہ عذاب قبر اور نعیم قبر کا تعلق صرف صدیق سے یا علیین سے نہیں ہے, بلکہ یہ دنیاوی جو قبر ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اصل وہاں ہوتی ہے اور تعلق یہاں ہوتا ہے. باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. باب التعوذ من المأثم والمغرم. وبه قال حدثنا زمانے گناہ اور مغرم کے معنی چٹی اور تاوان. اللہ آپ کے گناہ میں آتا ہوں گناہ سے, مجھ سے گناہ سرزد ہوں یا میرے اوپر کوئی چٹی اور تاوان چڑھ جائے. تو مغرم کا مطلب تاوان. یہ چڑھ گئی کسی آدمی کے اوپر غلطی سے, اس نے بھی ایکسیڈنٹ کر دیا, کوئی مر گیا, اور ظاہر ہے کوئی تو غلطی مگر اب تاوان چڑھ گیا تو اونٹ دینے پڑیں گے. تو یہ مغرم اس سے اللہ کی گناہ. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستعاذة من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة. قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تو كسالى یا کسالى یہ دونوں ایک ہی. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. باب التعوذ من البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. وبه قال حدثني محمد بن مسنى. بخل ایک ہی ہے جیسے حزن اور حزن، لیکن ایک بات ہے کہ حزن کہتے ہیں غم کو اور حزن کہتے ہیں سخت جگہ کو. حزن کہتے ہیں پتھریلی زمین کو اور سخت جگہ کو. جی. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وعنهم أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرذل العمر أراذلنا تقاطنا. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. حرم کا ترجمہ بڑھاپا تو اللہ کے رحمت ہے. تھکیا جانا حرم کہتے ہیں ایسا بڑھاپا کہ جس میں آدمی کی عقل جو ہے وہ صحیح نہ رہے اور دوسروں کا محتاج ہو. اسے اردو میں کہتے ہیں کسی فلاں آدمی کو تھکیا گیا، یعنی 60 کے اوپر پہنچ کے بیچارے کا دماغ جو ہے وہ یہی گیا تو بہت کچھ سمجھتا کچھ، یہ ہے تھکیا جانا. ورنہ بڑھاپا بذات خود جو ہے وہ تو کوئی معیوب نہیں ہے. جو آدمی بوڑھا ہو اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ لیکن تھکیا جانا یا دوسروں کا محتاج ہو جانا اس سے اللہ کے. جی. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وانقل حماها إلى الجحفة اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. وبه قال حدثنا اپنے شہر کے لیے دعا کرنا چاہیے. آپ نے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ یہاں کے بخار کو جحفہ منتقل کر دے. جحفہ وہ ہے جہاں غدیر خم کا واقعہ بھی پیش آیا. سارا علاقہ جحفہ کا کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں سخت بخار اب بھی بہت ہے. وبا یہاں بہت کہتی ہے جحفہ کے علاقے. چلو جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد ان اباه رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا بنت لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي قال لا. قلت بشطره قال لا. قال الثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله الا وجدت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت اخلف بعض اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل. بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے اور بیوی کے منہ میں آدمی جب لقمہ رکھتا ہے تو عام طور سے ثواب کی نیت نہیں ہوتی مولتا ہے، شہوت مقصود ہوتی ہے. تو جب اس پر ثواب ملتا ہے تو اگر نانی اور دادی کے منہ میں لقمہ رکھا جائے تو کتنا ثواب ہوگا موجود صاحب؟ نہیں سمجھے بات؟ جی. قلت اخلف بعض اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اور شاید سے تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، یعنی تمہیں عمر لمبی ہوگی یہاں تک کہ کچھ قومیں تم سے نفع اٹھائیں گی اور کچھ اور لوگوں کو نقصان ہوگا. چنانچہ یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ فاتح ہے قادسیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سارا علاقہ فتح فرمایا. تو یہ طبع کا قوام
اے مسلمون وَيَضُرُّ بِالْآخَرُونَ اے کافرون. جی اللهم انزل اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال سعد رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان توفي بمكة. یہ جو سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے تھے تو یہ حجۃ الوداع میں مکہ مکرمہ میں، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں میرا مکہ مکرمہ میں انتقال نہ ہو جائے، کیونکہ میں ہجرت کر کے آؤں مدینے کی طرف. اب یہ چاہتے تھے کہ موت بھی کہاں ہو، مدینے ہی میں ہو، اور حضور بھی یہی چاہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نہیں تم زندہ رہو گے، بہت ساری قومیں تمہیں نہ تم سے نفع اٹھائیں گی اور بہت سارے لوگوں کو تم سے نقصان ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مجھے افسوس ہے، بڑا دکھ ہے سعد بن خولہ پر کہ وہ یہاں آئے تھے مکہ مکرمہ اور یہی انتقال ہو گیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غم کا اظہار فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہجرت کو جو باقی ہے، جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو وہ اگر مکہ مکرمہ آئیں تو آئیں مسافر کی طرح آئیں، پھر واپس چلے جائیں، تاکہ وہ ہجرت باقی ہے. اس کو سعد بن خولہ لیکن فرمایا کہ لیکن غم ہے سعد بن خولہ. اور سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غم کا اظہار فرمایا اس وجہ سے کہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا. چلو باب الاستعاذة من أرذل العمر. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من القتل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوله وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. معلوم ہوا کہ آپ نے غنا کے فتنے سے بھی پناہ مانگی اور فقر کے فتنے سے بھی پناہ مانگی. معلوم ہو کہ غنا اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا، اور فقر جو ہے وہ بھی اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ آزمائش ہیں. کبھی دے کے آزمایا جاتا ہے اور کبھی لے کے آزمایا جاتا ہے. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیسہ بہت دیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھلتا ہے اور اس پیسے کو یہ صحیح طرح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا اور کیا کیا اس کی حرکتیں. اور کبھی پیسہ کھینچ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. تو یہ وہ بھی آزمائش ہے اور یہ بھی آزمائش ہے. لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پیسے کا ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور پیسے کا واپس چلا جانا یہ آزمائش ہے. چنانچہ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کو اللہ کا بڑا کرم ہے، خوب آمدنی ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی دوسری طرف یہ کہتے ہیں آج کل وہ آدمی بیچارہ بہت آزمائش میں ہے، تنگی میں ہے. یا مطلب حالانکہ آزمائش وہ بھی ہے اور آزمائش کسی کو قرآن نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ وہ بھی ابتلا تھا، یہ بھی ابتلا ہے. لیکن پہلا ابتلا تھا پیسے دے کر اور دوسرا ابتلا ہوا پیسے کھینچ کر. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَيْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان کو پیسے ملتے ہیں کہتا ہے میرا رب کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، اور جب پیسے کھنچ جاتے ہیں تو کہتا ہے میرے پروردگار نے میرے اوپر مجھے ذلیل کر دیا. کلا ہرگز نہیں کا کیا مطلب؟ نہ وہ اکرام تھا اور نہ یہ اہانت ہے، نہ وہ اکرمن ہے نہ یہ اہانت ہے، بلکہ وہ بھی آزمائش تھی اور یہ بھی آزمائش. چلو
وأعوذ بك من فتنة بلکہ الفقر پیسے جو ملتے ہیں اس کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے اور پیسے نہ ملیں تو آزمائش کم ہوتی ہے. آپ کو پیسے نہیں ملے تو اسی آرام سے یہاں بیٹھے ہو, اور اگر آپ کے جیب میں پیسے ہو تو ابھی ٹیکسی لے کے پتہ نہیں کہاں تک میں چلے جاؤ. تو یہ پیسے کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے اور نہ ملنا جو ہے اس میں زیادہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قَالَ اللَّهُ لِلْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنة الفقر. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقض قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. خیال تو ادا کے پوری کرا دوں گا. اسد